بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ جس نے مجھے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اور میں نے یہ اس نفسیاتی بیماری کی علاج گاہ سے یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ اگر جو لوگ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہیں وہ بہت ساری بیماریوں سے اور بہت ساری تکلیفوں سے بچتے ہیں. کیونکہ میں نے یہاں پہ ایک چیز سیکھی کہ جو دماغ کی بیماری ہے اور نفسیاتی بیماری ہے وہ صرف وہ شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دماغ موجود ہو. تو اس کا مطلب یہ ہر ایک کا مسئلہ، ہر انسان کا مسئلہ ہے، اور جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ ان سب کا مسئلہ ہے. ماہ رمضان کا موقع بھی ہے کہ جب ہم ہر وقت کمپلین کر رہے ہوتے تھے کہ بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو یہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. تو اس ٹائم کو جو ہے نا ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت پرسکون ہو جائیں گے. اس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ایک اسکیجول بنا لیں، جو نارمل روٹین ہوتی ہے، جو ہم نے روٹین چھوڑ دی تھی کافی. اس میں کچھ وقت جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ضرور نکالیں، جو کہ آپ سے موبائل فون کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں، ٹی وی کی صورت میں چھین لیا گیا تھا. دوسرا، اس وقت یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ قرآن اور اس کی تفسیر، احادیث، اس کو سیکھنے کا موقع مل جائے. کیونکہ ہم لوگ جو ہے مسلمان ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ دیکھیے زندگی جو ہے وہ صرف ایک دن، جو دن گزر گیا وہ آئے گا نہیں، اور جو آنے والے کل ہے اس کا پتہ نہیں ہے. تو یہ آج کے دن کو پرسکون رکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نفسیاتی بیماریوں کی ایک علاج گاہ فاؤنٹین ہاؤس جہاں پہ میں موجود ہوں، اس کے 3 سینٹرز ہیں. لاہور ہیڈ آفس ہے، اور اس کے علاوہ سرگودا ہے، فاروق آباد ہے. ہم کو 650 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. یہاں پہ بہت تیزی سے سائیکیٹری کے امراض میں مبتلا لوگ ایڈمٹ ہو رہے ہیں، او پی ڈیز میں آ رہے ہیں. ہم نے لاسٹ ایئر کوئی 44,000 پیشنٹ چیک کیے. اس میں بہت زیادہ پیشنٹ جو تھے وہ اسکیزوفرینیا کے تھے، اور بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈرز کے تھے. اس کے علاوہ سائیکوسس کے پیشنٹ، ڈپریشن کے پیشنٹ. بہت تیزی سے جو ہے وہ یہ ذہنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. اور اس کی مین وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے. خاص طور پہ اس طرح کے جو پروگرامز ہیں اس کی وجہ سے جو اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے تو لوگ ٹریٹمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس ہاسپٹلز میں آنے کے بجائے، ڈاکٹرز کے پاس جانے کے بجائے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کے بجائے جعلی بابوں کے پاس جاتے ہیں، جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ دکھا دیا کہ یہ جعلی چیزیں جو ہیں نا وہ بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی. تو میرا ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی سائیکیٹری کا مریض ہے، اور اس کے محلے میں کوئی سائیکیٹری کا مریض ہے، اس کے رشتہ دار میں کوئی سائیکیٹری کا مریض ہے، تو پلیز اس کو جو ہے وہ اس کو ڈیلے نہ کریں، اور یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے ابا بھی غصہ کرتے تھے، ہماری امی بھی غصہ کرتی تھیں، یا ہمارے گھر میں بھی ایسے معاملات ہیں، یہ تو اس پہ جادو ہو گیا ہے، اس پہ نظر لگ گئی ہے. ان چکروں سے بچ کے آپ کو فوری طور پہ کسی لوکل ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور اس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے ڈاکٹر کہ یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے یا اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے تو فوری طور پہ اس کو بھیجنا چاہیے. اور یہ دیکھیے میں نے تو پہلی بات آپ سے یہ کہی تھی کہ سائیکیٹری کا مرض، نفسیاتی مرض، ذہنی بیماری صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے جس کے پاس دماغ ہو. تو اس چیز کو سمجھ کے چھپانے کے بجائے ہمارا ایک اور المیہ بھی ہے. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کام کو منع کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے اور انہوں نے ہمیں گائیڈ لائن آج سے 1400 سال پہلے دی، اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. اور خاص طور پہ جو ذہنی بیماری میں مبتلا لوگ ہیں ان کو ہاسپٹل میں لے کے آئیں، ان کی ٹریٹمنٹ میں توجہ دیں. یہ نہ کہ ان کو کوئی جادو ٹونا، نظر لگنا کہ جی ہم تو بابے کے پاس جا رہے ہیں، ہم نے تعویذ پہنائی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے بیماریاں جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور جب تک ہمارے پاس آتے ہیں تو کافی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جو خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے ٹھیک ہونا مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو نشہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو نشے کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. کسی بھی ینگ بچہ، کوئی جوان آدمی جس نے ذرا سا نشہ بھی شروع کیا ہوا ہے، فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کے لیے ہیلپ لیں، اور اس نشے کی صحیح ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے ہمیں. اسی طرح سائیکیٹری کے مرض میں مبتلا کئی کروڑ لوگ موجود ہیں. یہاں پہ 1% آف دی پاپولیشن جو ہے وہ اسکیزوفرینیا کی ہوتی ہے. پاکستان کی آبادی اگر 23 کروڑ ہے تو پاکستان میں
23 लाख स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज मौजूद हैं। तो इसी तरह दूसरी बीमारियों के लोग मौजूद हैं, तो ये तो कई करोड़ में तादाद चली जाती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन सब की सपोर्ट करें। सबसे पहले अपने घर के माहौल को चेंज करें, एक रिस्पेक्ट का माहौल पैदा करें, शुक्रगुजार हो जाएं और माफ़ कर दिया करें, माफ़ी मांग लिया करें। ये तब्दीलियां जब तक अपने अंदर नहीं लेके आएंगे तो हालात तब्दील नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपने आप को तब्दील करें, फिर घर को, फिर मोहल्ले को, फिर माशरे को। थैंक यू वेरी मच।